وہ ایک فقیر تھا، اللہ والا تھا، مست ملنگ بابا تھا۔ وہ صبح سویرے ایک حلوائی کی دکان پر آ نکلا۔ حلوائی نے جب اس فقیر کو دیکھا تو حلوائی نے کہا، بابا جی آپ آئیں، ہم آپ کو دودھ پلاتے ہیں۔ اس حلوائی نے کیا کیا، ایک پیالہ دودھ کا گرم گرم دودھ دیا اس بابے کو، بابا جی دودھ پئیں، دعا کریں۔ اس بابا جی نے، اللہ والے نے گرم گرم دودھ پینے کے بعد اس حلوائی کا بھی شکریہ ادا کیا، ساتھ میں اللہ کا بھی شکریہ ادا کیا، آگے چل دی۔ ساون کی رت لگی ہوئی تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی۔ فقیر نے، اللہ والے نے کیا کیا ہوا تھا، لکڑی کا جوتا بنا کے پہنا ہوا تھا۔ اب کیچڑ کے اوپر سے جا رہا تھا تو آگے راستے میں سے ایک فاحشہ عورت اور اس کا یار بیٹھا ہوا تھا، لطف لے رہے تھے موسم کا، ایک دوسرے سے محبت بھری باتیں کر رہے تھے۔ فاحشہ عورت اور اس کا یار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فقیر ان کے ساتھ سے گزرا، پاؤں سے تھوڑا سا کیچڑ اڑا اس فاحشہ عورت کے کپڑوں پر جا کے۔ جب کپڑوں پر کیچڑ جا لگا تو فاحشہ عورت کے یار کو غصہ آیا، وہ غصے سے آگ بگولا ہو کر اٹھا، اٹھتے ہی آتے ہی اس فقیر اللہ والے کو تھپڑ مار دیا، اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا کہ فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے کی تمیز نہیں، اور میری معشوق کا اتنا قیمتی لباس تو نے خراب کر دیا، چلنے کی تمیز نہیں، دیکھ بھال کر چلا کرو۔ یہ فقیر تھوڑا سا آگے گیا، آگے جاتے اس فقیر نے آسمان کی طرف منہ کیا، دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی میرے مالک تو بھی بڑا کریم ہے، تو بھی بڑا رحیم ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے، کہیں سے تھپڑ بھی مرواتا ہے۔ مالک تو جس حال پہ راضی تیرا بندہ بھی اسی حال پہ راضی، مالک تو جس رضا پہ راضی تیرا بندہ بھی تیری رضا پہ راضی، تو چاہے تھپڑ مروا، تو چاہے دودھ پلا۔ خیر یہ بابا تھوڑا سا آگے گیا ہی تھا، پیچھے یہی فاحشہ عورت اور اس کا یار آگے کی طرف جا ہی رہے تھے کہ کیچڑ کی وجہ سے اس معشوق کا، فاحشہ عورت کا پاؤں سلپ ہوا، یہ منہ کے بل گری، گرتے ہی فوت ہو گئی۔ پاؤں سلپ ہوا نا کیچڑ کی وجہ سے، یہ منہ کے بل گری، گرتے ہی فوت ہو گئی۔ اب شور برپا ہو گیا کہ اس بابا جی نے بد دعا دی ہے، اس بابا جی کی بد دعا کا دیا جلا ہے، یہ قیمتی جان چلی گئی۔ بابا جی نے بد دعا دی، فقیر نے دونوں ہاتھ اٹھائے، بد دعا دی، یہ قیمتی جان چلے گی۔ اب لوگ فقیر کے پیچھے توڑ پڑے، اس کو پکڑیں۔ فقیر ابھی دوسری گلی کے کونے تک پہنچا ہی تھا کہ لوگوں نے اسے گھیر لیا، اور فقیر بنے پھرتے ہو، اللہ والے بنے پھرتے ہو، صبر ہی نہیں ہے۔ کہا جی کیا ہو گیا؟ کہا تو نے بد دعا دی ہے، تیری بد دعا کا دیا جلائے، قیمتی جان چلے گی۔ اس نے کہا جی میں نے تو کوئی بد دعا نہیں۔ کہا نہیں تو نے ہی بد دعا دی، وہ قیمتی جان چلے گی، تھوڑا صبر تو کر لیتے، فقیر بنے پھرتے ہو، صبر ہی نہیں ہے تم۔ جب لوگوں نے زیادہ تنگ کیا، بار بار اصرار کیا، تو اس نے کہا میاں بھائیو میں نے کوئی بد دعا نہیں دی، اگر سچی پوچھتے ہو تو یہ یاروں یاروں کی لڑائی، اگر سچی پوچھتے ہو تو یہ یاروں یاروں کا مسئلہ ہے، یاروں یاروں کی جنگ ہے۔ لوگوں نے کہا وہ کیسے؟ اس فقیر نے کہا میاں میں کیچڑ کے اوپر سے آ رہا تھا، میرے پاؤں سے کیچڑ کا ایک قطرہ اڑ کر اس فاحشہ عورت کے کپڑوں پر جا گرا۔ جب اس فاحشہ عورت کے کپڑوں پر کیچڑ کا ایک قطرہ جا گرا تو اس فاحشہ عورت کے یار کو غصہ آیا، اس نے آ کے مجھے مارا۔ جب اس نے مجھے مارا تو پھر میرے یار کو بھی غصہ آ گیا، اور میاں میں نے کوئی بد دعا نہیں دی، دراصل یہ یاروں یاروں کی لڑائی ہے، یہ یاروں یاروں کا مسئلہ ہے۔ جب فاحشہ عورت کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا تو پھر میرے یار کو بھی غصہ آ گیا، اور میاں یہ یاروں یاروں کی لڑائی ہے، یہ یاروں یاروں کا مسئلہ ہے، میں نے کوئی بد دعا نہیں دی۔ جوانو، رب کے عشق میں، رب کی محبت میں، معرفت الہی میں، خوف خدا میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ سنو، جس دل میں اللہ اتر جاتا ہے، جس دل میں اللہ کی محبت اتر جاتی ہے تو بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کے سامنے لرز جاتے ہیں۔ زمینوں آسمانوں کا بادشاہ وہ بادشاہ نہیں بلکہ شہنشاہ بھی ہے، جس کے حکم کے بغیر درخت کا پتا بھی نہیں ہلتا، ہماری ہر چھوٹی بڑی چیز اس کے سامنے عیاں ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ انسان کے دل میں آنے کا مطالبہ کرتا ہے کہ میرے بندو، میری بندیوں، میری طرف آ جاؤ، میں تمہارے انتظار میں ہوں۔ میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے، میں زمین و آسمان میں تو آتا نہیں، یہ تو میرے سامنے بہت چھوٹے ہیں، چھوٹے، یہ مجھے سہارا نہیں دے سکتے، لیکن اے میرے بندے میں نے تیرے دل ایسا بنایا ہے، ایسا بنایا ہے کہ میں تیرے دل میں آ سکتا ہوں، میں تیرے دل میں سما سکتا ہوں۔ اے بندے میں تیرے دل میں آنا چاہتا ہوں، سمانا چاہتا ہوں، پھر تو اپنے دل کو صاف کیوں نہیں کرتا؟ اپنے دل کو صاف
صاف کر کہ میں تیرے دل میں آؤں۔ اے میرے بندے، میرا عرش ایک اوپر ہے اور ایک نیچے ہے۔ اوپر والا عرش تو وہ ہے جس پر میں نے اپنا تخت بچھایا ہوا ہے، اور نیچے والا عرش وہ ہے جو تیرے سینے میں تیرا دل دھڑکتا ہے، یہ میرا عرش ہے۔ اوپر والا عرش وہ ہے، نیچے والا عرش یہ ہے۔ اوپر والا عرش وہ ہے، نیچے والا عرش ٹوٹا ہوا دل، اور یہ دل جتنا ٹوٹا ہوتا ہے، جتنا شکستہ ہوتا ہے، اور جتنا خواہشات سے پاک ہوتا ہے، اتنا ہی یہ میرا محبوب ہوتا ہے۔ جتنا یہ خواہشات سے پاک ہوتا ہے، اتنا ہی یہ میرا محبوب ہوتا ہے، اتنا ہی میں اس میں آتا ہوں، سماتا ہوں۔ اور سننا ہے میرے بندے، پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ میں اس کے کان بھی بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں۔ میں اس کے دل میں، دماغ میں، رگ رگ میں، ریشے میں، خون میں، کھال میں، بال میں، ہڈیوں میں، اس کے جسم کے ایک ایک ذرے میں اپنی محبت کے دریا بہا دیتا ہوں۔ جب اس کے دل میں اپنی محبت کے دریا بہا دیتا ہوں، پھر میں اپنے بندے کے اندر کو نور ہی نور بنا دیتا ہوں۔ پھر میں اپنے بندے کے اندر اور باہر ایسی زندگی بنا دیتا ہوں کہ جو میرے بندے کے پاس بیٹھتا ہے، قریب بیٹھتا ہے، تو اسے بھی اللہ کی محبت کی حرارت محسوس ہوتی ہے کہ اس کے اندر کچھ ہے۔ جیسے بڑے گھر کے سامنے اگر کوئی بندہ گزرے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس گھر میں کوئی پیسے والا ہے، اس گھر کے اندر کوئی مال و دولت والا رہتا ہے۔ اور اگر کوئی کسی جھونپڑی کے پاس سے گزرے، اگر کوئی کسی کچے مکان کے پاس سے گزرے، تو پتہ چلتا ہے یہاں کوئی فقیر رہتا ہے۔ جوانو، جس دل میں اللہ رہتا ہے، جس دل میں اللہ کی محبت سما گئی، اس سے بڑا دنیا میں کوئی اور بادشاہ نہیں، اس سے بڑا دنیا میں کوئی اور حکمران نہیں، کوئی اور امیر نہیں، کوئی اور دولت مند نہیں، جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت سما گئی۔ سنو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جن کے دل میں اللہ کی محبت سما گئی ہے، وہ دنیا میں بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہیں، وہ دنیا کے سب سے بڑے امیر ہیں۔ ہم جنس کے اعتبار سے تو الگ الگ ہیں، مردوں کے کام اور ہیں، عورتوں کے کام اور ہیں، لیکن مقصد کے اعتبار سے ہم ایک ہیں، متحد ہیں۔ عورتوں کا مقصد بھی دل میں اللہ کو لینا ہے، اور مردوں کا مقصد بھی اپنے دل میں اللہ کو لینا ہے۔ عورت کو بھی ذمہ لگایا ہے کہ تو بھی اپنے دل کو صاف کر، اور مردوں کے بھی ذمہ لگایا ہے کہ تم بھی اپنے دلوں کو پاک کرو۔ اللہ فرماتا ہے، میری بندیو، اپنے دلوں کو صاف کرو تاکہ میں تمہارے دل میں آ جاؤں۔ اپنی آنکھوں کو پاک کرو، صاف کرو تاکہ میں تمہاری ان آنکھوں میں آ جاؤں، سما جاؤں۔ اپنے کانوں کو پاک کرو تاکہ میں تمہارے کانوں میں آ جاؤں، سما جاؤں۔ اپنی زبان کو پاک کرو، اپنے ہاتھوں کو پاک کرو، اپنے جسم کے ہر ایک حصے کو پاک کر دو، صاف کر دو تاکہ میں آ جاؤں، سما جاؤں۔ جوانوں سنو، جس دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے، جس دل میں اللہ کی محبت اتر جاتی ہے، تو بڑے بڑے بادشاہ بھی، بڑے بڑے حکمران بھی، بڑے بڑے دولت مند بھی اس کے سامنے لرزتے ہیں، تھر تھراتے ہیں، کانپتے ہیں کہ ان سے ڈرو، اس کی رسپیکٹ کرو، اس کی عزت کرو، اس کو مقام دو، اس کو وقار دو، اس لیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہو۔